کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا اسلحہ کون سا تھا؟ جب اسلحے کی بات آتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے، دنیا کی سب سے پاورفل بندوق کون سی ہے؟ دوستو، بندوقیں صدیوں سے انسانی تاریخ کا حصہ رہی ہیں، جنہوں نے سادہ ہتھیاروں سے لے کر جدید ترین مشینریز تک کا سفر طے کیا۔ بندوقوں کی پاور کا اندازہ کئی طریقوں سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں ٹرم آف کیلیبرز، میزل انرجی، ریٹ آف فائر یا اوور آل امپیکٹ کے لحاظ سے ہو۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام اسامہ۔ دوستو، بندوقیں مختلف مقصد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، جس میں اپنے دفاع اور شکار سے لے کر فوجی استعمال اور کھیلوں کی شوٹنگ تک شامل ہے۔ بندوقوں کی اپنی منفرد خصوصیات اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ اسلحے کی دنیا میں بندوقوں کی پاور کو کئی مختلف طریقوں سے ماپا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک کیلیبر ہے۔ کیلیبر بندوق کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے سب سے اہم طریقہ ہے، جس میں بڑے سائز کی کیلیبر فائرنگ کے دوران زیادہ طاقت پیدا کرتی ہیں۔ میزل انرجی ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ یہ بندوق کی بیرل سے نکلتے وقت بلٹ پہ لگائی جانے والی انرجی کو ظاہر کرتا ہے۔ بندوق کی طاقت کا تعین ریٹ آف فائر سے بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ ہتھیار کم وقت میں کئی راؤنڈ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق چین سے شروع ہونے والے اسلحے کے ساتھ بندوقوں کی ریکارڈ شدہ شکلوں میں سے ایک ہتھیار چین کا تھا، جو چینی فائر لینس کے نام سے جانا جاتا تھا، جو بنیادی طور پر نیزے سے منسلک ایک ٹیوب تھی جو اپنے دشمنوں پر آگ کے شعلے اور چینٹے مارتی تھی۔ یہ قدیم ہتھیار 10ویں صدی میں استعمال ہوا اور اس نے چینی جنگوں میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اسلحے کی ٹیکنالوجی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ 13ویں صدی تک چینی زیادہ جدید ہتھیار بنا رہے تھے، جن میں ہینڈ کینن اور رائفلوں کی بنیادی شکلیں۔ ان اسلحوں نے فوجوں کو میدان جنگ میں استعمال کرنے کے لیے طاقتور ہتھیار دے کر جنگ میں انقلاب برپا کر دیا۔ دوستو، اگر یورپ کی بات کی جائے، یورپ میں اسلحے کا ریکارڈ شدہ استعمال 14ویں صدی میں ایک بندوق سے ہوا۔ یہ ابتدائی بندوق ایک میچ لوک فائر آرم تھا، جسے انفینٹری اور کیول یونٹ استعمال کرتے تھے۔ آرکیوبیس یورپی جنگوں میں ایک گیم چینجر تھا، جو فوجوں کو ایک ایسا ہتھیار فراہم کرتا تھا جو دشمنوں پہ دور سے فائرنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور دشمنوں کو شدید نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ میڈیول پیریڈ کے پورے دور میں آتش اسلحہ تیار ہوتا رہا اور مزید نفیذ ہوتا رہا۔ مسکٹ آرکیوبس کا ایک زیادہ طاقتور اور بھاری ورژن 16ویں صدی میں انٹروڈیوس کرایا گیا اور میدان جنگ میں ایک اہم ہتھیار بن گیا۔ مسکٹ کو انگریزی خانہ جنگی اور 30 سال کی جنگ جیسی بڑے تنازعات میں استعمال کیا جاتا تھا، جس نے ہمیشہ کے لیے جنگ کا چہرہ بدل دیا۔ 17ویں صدی تک آتش اسلحہ فوجی حکمت عملی کے لیے ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ فلنٹ لاک میکانزم کی ایجاد نے بندوقوں کی فائر کرنے کے طریقے میں انقلاب برپا کر دیا، جس سے وہ زیادہ قابل اعتماد اور دوبارہ لوڈ کرنے کے لیے تیز تر ہو گئی۔ اس ٹیکنالوجی نے دنیا بھر کی فوجوں میں اسلحے وسیع پیمانے پر استعمال کی راہیں ہموار کر دی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن نے بندوقوں کی ٹیکنالوجی میں مزید اضافہ کیا، جس سے بندوق کے بیرل میں نالیوں کو شامل کیا۔ اس سے بندوق کی رینج اور نشانہ لگانے میں بہتری آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹر رائفلز کا اضافہ کیا، جو دوبارہ لوڈ کیے بغیر کئی راؤنڈ فائر کر سکتا ہے، جس سے میدان جنگ میں سپاہیوں کی فائر پاور میں مزید اضافہ ہو۔ 19ویں صدی میں مزید اضافہ کیا گیا۔ کارتوس اور بریچ لوڈنگ نے ہتھیاروں کی ایجاد نے بندوقوں کو اور مؤثر اور مہلک بنا دیا۔ اسلحے کی نئی قسمیں جیسے ریوالور اور مشین گن متعارف کروائی گئی، جس نے جنگ کی نوعیت کو مزید بدل دیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نے سول وار کے دوران نئے ہتھیاروں کی تباہ کن طاقتوں کا مظاہرہ کیا، جن کی وجہ سے فوجی تنازعات میں ان کے استعمال کا نمایاں اضافہ ہوا۔ چینی فائر لینس سے لے کر یورپی آرکیوبس تک آتش اسلحے نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بندوقوں کی ٹیکنالوجی کی ایولیوشن نے جنگوں کے لڑنے کے طریقے کو بدل دیا۔
اور اس کے مجموعی طور پر معاشرے پر بےپا اثر پڑا ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور بندوق کی بات آتی ہے تو بہت سی بندوقیں ہیں جو اپنی طاقتور صلاحیتوں کی وجہ سے نمایاں ہیں، اور ان میں ایک بیرٹ M82 ہے۔ بیرٹ M82 جسے بیرٹ 50 کیلیبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک اعلیٰ طاقت والی سنائپر رائفل ہے جس نے اپنی لانگ رینج ایکوریسی اور انکریڈیبل سٹاپنگ پاور کی وجہ سے شہرت حاصل کی ہے۔ 50 BMG کارتوس میں بند یہ رائفل درستگی کے ساتھ بہت فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 50 کیلیبرز کی سراسر طاقت موٹی بکٹر میں گھسنے اور گاڑیوں کو ناکارہ بنانے کے لیے کافی ہے، جسے فوجی، سنائپر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان پسندیدہ بناتی ہے۔ ایک اور بندوق جو دنیا کی طاقتور مانی جاتی ہے وہ ہے میٹل اسٹارم، روایتی اسلحے کے برعکس جو ایک بیرل پہ انحصار کرتی ہے۔ میٹل اسٹارم ایک کثیر بیرل ہتھیاروں کا نظام ہے جو تیزی سے پے در پے گولیوں کا ایک بجار چھوڑ سکتا ہے۔ یہ یونیک ڈیزائن میٹل اسٹارم اچیو اینڈ ایکسٹریم ہائی ریٹ آف فائر کی اجازت دیتا ہے، جو اسے قریبی جنگی حالات میں تباہ کن بنا دیتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے ایک حصے میں کئی راؤنڈ فائر کرنے کی صلاحیت کے ساتھ میٹل اسٹارم زبردست فائر پاور کے ساتھ ہدف کو سر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب فائر پاور کی بات آتی ہے تو دونوں بندوقوں کی اپنی طاقتیں اور کمزوریاں ہیں۔ جیسے کہ بیرٹ M82 لانگ رینج ایکوریسی اینڈ پینیٹریشن پاور میں سبقت رکھتا ہے، اور میٹل اسٹارم ریٹ آف فائر اینڈ کلوز رینج کمبیٹ ایفیکٹونیس کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ ان دو اسلحوں کے علاوہ دنیا کی طاقتور ترین بندوقوں کے خطاب کے اور بھی دعوے دار ہیں، جن میں PKP پیشنیک مشین گن، M13 منی گن اور XM307 ایڈوانس ٹرو سرو ویپن جیسے ہتھیار شامل ہیں، جو اپنی طاقت اور لڑائی میں قابل اعتمادی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دوستو، یہ سلسلہ کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔